أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو ساریاں نو اج نماز جمعہ پڑھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے توفیل اللہ تعالیٰ نے محفلاں مجلساں ایمان نماز روزہ جمعہ سب برکات سانو عطا فرمائے۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، ہر جمعہ کی طرح کچھ نہ کچھ خطاب کرنے دا موقع ملتا ہے۔ خطاب کرنے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل دی صفائی ہوئے، دل دی صفائی ہوئے۔ کسی طرح دنیا دے وچ اسی آئے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں کہ میرے نزدیک تھوڑے چو او شخص ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا متقی ہوئے، تقوی رکھنے والا ہوئے۔ عام طور دے اوپر اسی تقوی جڑا اس چیز نو سمجھنے ہیں کہ نماز پڑھ لیتی، روزہ رکھ لیتا، شریعت دے ظاہری ارکان پورے کر لیتے، عام طور تے اسی سمجھا تقوی اس چیز دا نام ہے۔ لیکن دوستان محترم، تقوی دی جو باریکی ہے اس دے اندر اگر پہنچیا جائے تو پھر بہت مشکل ترین انسان جڑا ہے وہ بچ سکتا ہے، اور بچدا اسی صورت ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے ہوتے اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ تو دو چار چھوٹیاں گلاں باتاں سمجھاواں گا، اس دے نال تھانوں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ تقوی جڑا ہے وہ کی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے۔ عام زبان دے تو گناہ کس چیز نو کیا جاندہ؟ گناہ دا معنی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا، حکم توڑنا، اس نو گناہ کیا جاندہ ہے۔ اصل دے کہ اللہ تعالیٰ دے جو احکامات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو فرمان ہیں، جڑا انہاں دی نافرمانی کردا ہے، حکم توڑدا ہے، وہ گناہ کردا ہے۔ گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، وہ ہوندا گناہ ہی ہے۔ اس واسطے گناہ تو بچ کے اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا جا سکتا ہے۔
تو تقوی دا معنی او مشقت او محنت کہ جس دے نال انسان اپنے بدن نو پاک صاف رکھے، اپنے اعمال درست رکھے، اس نو کیا جاندہ تقوی کہ اللہ دی یاد اور اللہ دے احکام دی فرما برداری اور نافرمانی تو بچ کے راہ راست تے چلنا، یہ تقوی دا ایک مفہوم ہے۔ دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا، اپنی حقیقت دی تلاش واسطے پیدا فرمایا ہے، اپنی محبت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا پر آ کے خدا تعالیٰ دی یاد وقت گزارنے واسطے انساناں نو پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور تقوی تو مراد بھی ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان نال ایسا دھوکا نہ کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے دل دکھے یا اس دے دل نو کوئی تکلیف پہنچے، اس چیز نو تقوی کیا جاندہ ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتاں نو جڑا ہے وہ اہمیت نہیں دیندے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ نو اہمیت نہیں دیندے، لیکن وہ جمع ہو کے ایک بہت بڑے انبار اور پہاڑاں دی طرح بن جاندے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں نو ایک خبر ملی کسی بزرگ کلو کہ وہ فرمان لگے کہ قیامت دے روز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک مقدمہ پیش ہوئے گا، وہ مقدمہ ایک قصاب کردہ ہے گوشت کٹنے والا، وہ اللہ دی بارگاہ عرض کردہ ہے یا اللہ میں زندگی بھوکا مر گیا، میں بڑا پریشان رہا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ وہ کہے گا یا رب العالمین فلاں شخص نے میرے نہ گوشت دا سودا کیتا ہے۔ اجر آج کل سودا کر دے نا، ہون تے مالدار ہو کے کسے اس نے کہ جانور ذبح کرنا پھر دوسرا خریدنا، ذبح کرنا پہلے وقت ہے، یہی کچھ جمع پونجی ہوندی سی۔ وہ شخص سودا کیتا، پھر دکان اوپر آیا، اپنی انگلی اس نے گوشت اس طرح لگائی، اتنی دبا کے لگائی کہ انگلی دا نشان بھی پہ گیا۔ بعد ہی چو پاج گیا، میں تے ان سودا خریدنے ہی نہیں، گوشت خریدنے ہی نہیں۔ اس دے انکار کرنے نال میرا سارا جمع پونجی جری ہے تباہ ہو گئے، استعمال نہ ہوئی، میں بڑی تنگی دی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے پریشان نہ ہو، تیری نیکیاں کچھ کمی ہے۔ وہ شخص نو بلایا جائے گا، حکم ہوئے گا اے دیاں نیکیاں اس دے نام اعمال اچ ڈال جو، کیونکہ سودا کر کے کیوں ہے پیچھے ہٹیا، اے دیاں نیکیاں اس دے نام اعمال اچ ڈال دو۔ جیسا اس دیاں نیکیاں کچھ تھوڑیاں جے کام سن ہوتے نام اعمال اچ ڈالیاں گئیاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نو جنت دے اندر لے جاؤ۔ بعد اس نو کیا ہے دا نام اعمال تولو، جیسا تولیا گیا تو دیاں نیکیاں بہت کم سن، حکم ہویا نو جہنم اچ لے جاؤ۔ اے سمجھو تقوی اسی سمجھیاں کہ خالی نماز پڑھ لیتی، روزے رکھ لیتے، اللہ اللہ کر لیتی، اے تقوی اس چیز کا نام نہیں، بلکہ تقوی زندگی دے ہر شعبہ دے خلوص نیت اور سچائی اور ایمان دے عمل دا نام تقوی ہے۔ کوئی لوگ دنیا دے اندر بڑیاں بے ایمانیاں کر دے، جھوٹ بول دے، ہیرا پھیریاں کر دے، پھر کہندے اسی تقوی والے لوگ ہاں، فلانا گناہگار ہے، فلانا گناہگار ہے، اسی نیک پاک باز ہے۔ نہیں، تقوی اس چیز کا نام ہے۔ دیکھو کتنی باریکی دی بات سمجھائی۔ ایک روز میں عرض کر رہا سا کہ ایک بزرگ سن، وہ دنیا تو پردہ فرما کے وفات پا گئے۔ انہوں نے کسی دوست نے پوچھا بھئی سناؤ تھوڑے نہ کیسا ماجرا آیا، کیا 40 سال ہو گئے اجے صاحب و کتاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں؟
پریشانی دے عالم وچ کیوں کہ میں دکان کردا سا ترازو جساں کوئی چیز تولدا سا صحیح ایمانداری نال تولدا سا لیکن بعض دفعہ ترازو جڑا سی وہ کپڑے نال صاف کرنا مینوں یاد نہیں رہندا سی وہ جڑا آٹا کوئی شکر کوئی چیز لگی رہندی سی وہ چیز جڑی ہے اس بندے پہلے دی کم ہوندی سی اگلے دی طرف جاندی سی اس گرفت دے وچ میں پکڑیا ہویا کتنے سال ہو گئے اندازہ لگا لو اس چیز دا تو باجدید بستامی فرماندے کہ صرف گوشتوں سنگلی لگائی نشان پیا عام طور تے اگلے وقتاں کوئی سودا ہو جانا سی تے حساب وہ سارے انہوں پتہ لگ جانا سی سودا ہو گیا چیز نہیں ملنی لیکن اس صورت وہ بکی نہ ضائع ہو گئی بچ گئی تو وہ ساری عمر اس دا قرض دی پریشانی دے وچ بندہ مبتلا رہا اللہ تعالیٰ نے اس دیاں نیکیاں نکال کے اس دے نامہ مال ہی ڈال دیتی وہ جنتی ہو گیا وہ جنمی ہو گیا اسی تو کئی دفعہ کئی لوکاں نال وعدے کردے ہیں معاہدے کردے ہیں پھر بھج جاندے ہیں اس واسطے ساڈا تھوڑا کئی حال ہو سی کہ ایک صرف سودا کر کے مال بھی نہیں لیتا چھوڑ دینے وچ جہنم میں چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ جڑا وعدہ نہیں پورا کردا ہوتا تو کوئی دین ہی نہیں کوئی مذہب ہی نہیں اس واسطے عہد کرنا وعدہ کرنا سب تو بڑا جڑا ہے تقوی یہی ہے کہ وعدے نو پورا کرنا اس چیز دا تقوی نام نہیں کہ بندہ ان علم نماز روزہ اس نو سامنے لے کے بیٹھا رہے اور دوسریاں دی حق تلفی کرتا رہے جھوٹ بولے بے ایمانی کرے اس چیز دا تقوی اس نو نہیں کیا گیا تقوی یہ کہ ہر چیز نو اپنے حساب دے مطابق بس اس اللہ اور رسول دے حکم دے مطابق جہاں شخص چلائے گا وہ متقی ہوئے گا پرہیزگار رب تعالیٰ دے نزدیک تقوی پہنچے گا خواہ 10 سال دا بچہ ہی ہوئے یہ نہیں کہ بہت بڑی عمر والا آدمی ہوئے کہ بڑی عمر والا ہے بچ جائے گا نہیں جس تقوی اختیار کیتا بچے گا وہی اسی طرح اعمال انسان دی زندگی دے اگر وہ اعمال اتے صحیح و عمل نہیں کرے گا تاہمی اس کی گرفت ہوئے گی حضرت فصیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی تو پتہ لگا کہ انہوں دا ایک شاگرد انہوں دا ایک مرید مرنے والے اسوں دیکھنے واسطے چلے گئے دیکھیا تو اس کو فقر جرا سی وہ سلب ہو چکا سی کلمہ نہیں پڑھ سکتا سی بڑے پریشان ہوئے بڑی کوشش کی تھی لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا اسے حالت ہی مر گیا اسے حالت ہی فوت ہو گیا کچھ سال گزرے خواب دے اندر آپ نے رسول دیکھا اور جہنم میں جل رہا پوچھا ہے بندے تو جہنم میں کیوں جل رہے ہیں تو تے میرا مرید سے میرا شاگرد سے کہنے لگا حضور میں نو زندگی چک بیماری لاحق ہوگی ایسی بیماری میرے بدن ہی پیدا ہوگی کہ میں حکیماں ڈاکٹراں کو علاج کرانا رہا انہاں آخر کیا سال ایک مرتبہ تو شراب دا ایک پیالہ پیا کر میں حکیماں دے کہنے اوپر سال ایک مرتبہ شراب دا پیالہ پیندا سا حکیماں دے کہنے بیماری دے علاج واسطے اللہ تعالیٰ نے میرا فقر سلب کر کے منو جہنم میں پہ دیتا ہن دیکھو جڑا بیماری ہوتے ایک دفعہ شراب دا پیالہ پیندا ہے او دا فقر سلب ہو جاندا ہے تے جڑا روٹین بنا لے او دا کی حال ہوئے گا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھان دا مقصد اس محفل دے غرض و غایت ہے کہ تھانوں نصیحت کیتی جائے کوئی بات سمجھائی جائے کوئی بات سمجھائی جائے کوئی نصیحت کیتی جائے مقصد ہے کہ جڑا ایک دفعہ سال ہی پیندا ہوتا ہے حال ہویا کہ جڑا روز مرہ پیے ہوتا کہ حال ہو سی مقصد ہے تقوی کہ جس نے حرام چیز تو پرہیز کیتا ہے بچے تقوی تے اسے نو حاصل ہویا پھر
ਤਕਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਮਜਬੂਰੀ ਉਤੇ ਅਗਰ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, अल्लाह ताला दी मजबूरी तो नहीं, अल्लाह मजबूर तो नहीं, ओदी तो गिरफ्त बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है। तो सोहबत का यह असर होता है, मुर्शद का इस महफिल का मकसद मतलब यह है कि थानू इखलाकी और रूहानी जड़ियां कमजोरियां, बीमारियां, बुराइयां उन्होंने बारे समझाया जाए। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, खड़ी शरीफ दफन करना, बड़ी इमाम दफन करना। क्यों? वली अल्लाह की सोहबत मरने तो बाद भी जड़ी है वो भी जहन्नम तो बचाती है, आग तो बचाती है। एक बुजुर्ग फरमाते कि मेरा मासूम बच्चा वफात पा गया, तो उस से दुआ करते हैं। एक ख्वाब ही देखा, मासूम बच्चा सारों का बिल्कुल सफेद होया, सिर चिट्टा समझो ना, बच्चा मासूम। मैं अर्ज की है बेटा तू तो गुनाह, तू पाक से, तेरा सिर क्यों सफेद होया? उसका मेरे कोल एक बदकार बंदा जड़ा वो दफन होया जमीन विच, उस उत्ते अजाब होंदा, उहदे सेक नाल मेरा सिर भी जड़ा वो सफेद हो गया। उसकी वजह तो मैनू भी अजियत पहुंची। इस वक्त बददयानत इंसान और जरा तकवे तो हट के गिरया या अल्लाह के काम भी वो कबर ही जाके दूसरियां लिए भी तकलीफ दे साबित हो सकता है। दूसरियां लिए भी हम तंदूर तपिया हुए आग नाल ते 2 फुट बैठे हो दूर तां भी सेक ते पहुंचदा ही है, सेक ते पहुंचदा है। इस वास्ते वली अल्लाह का कदम जिस कब्रिस्तान गुजर जाए, जिथे कोई वली अल्लाह राम अल्लाह ताला उसकी विलायत दे सदके कईयां उत्ते अपनी रहमत अता फरमांदा है। ते छोटे छोटे गुनाहां नूं असीं कुछ समझदे नहीं, असीं कहंदे यही छोटे छोटे गुनाह जिहड़े ये बहुत बड़ा जहर है। ये जहर होंदे हैं, जहर छोटे छोटे जहर समझो कई चीज होंदी। एक गोली सखत जे जहर दी कोई बंदा खाए बचदा है, एक गोली जहर दी ते 100 गोलियां किसी मर्ज दी दवा जिहड़ियां 99 गोलियां किसी डब्बी च पईयां होण, बड़ियां महंगियां होण, कीमती भी होए, पता भी लगे कि एक खाने नाल कैंसर भी जांदा रसी, फलानी बीमारी भी जांदी रसी, पर उस एक जहर दी पा दो 10 जो बड़ियां कीमतियां, पर एक जहर दिया कोई खाएगा? डर जाएंगे। उन 99 कीमती भला खा जो एक चली जासी, कोई खाएगा वो गोली? दसो 99 गोलियां बड़ियां कीमती डब्बी विच पईयां, जिसका पता लगता है कि इन्हां गोलियां ना शफा भी होनी है, पर एक विच उहे जी रंग दी जिसकी शनाखत ना हो जहर दी पा दो। बंदियां दिओ 100 गोलियां पर एक जहर दी है, एक खासे 99 गोलियां ते तैनूं शफा हो जासी, वो तो कदे नहीं खा लेगा, पता नहीं जहर मेरे सिर च ना आ जावे। बंदा 100 नमाज़ां पढ़े, 100 रोजे रखे, 100 अल्लाह, जे कोई बंदा किसी नाल बेईमानी करदा है, वो एक जहर दी गोली विच पै जाए, 200 नमाज़ां रोजे बचाणगे, वो विच गोली जे जहर दी रखदी, ये गुनाह जहर है, ये जल्दी असर करदा है। वो जिस वो एक गोली तो डरे मरे 100 जाया हो जांदियां। जितना अमल बंदा नेकी कर 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 करके एक बुराई विच करदा है, तो जहर दी गोली जिहड़ी है जल्दी असर कर जांदी, करदी है या नहीं करदी? इस महफिल दा गाज़ो गायत मकसद यह है कि इन्हां जहर दीयां गोलियां तो तुहानूं बचाया जाए।
40 سال کوئی بندہ اپنے باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، سر تر دی بازی لائے، مال جانا کرے، ذریعہ نجات ہے یا نہیں؟ تو جے 40 سال بعد ایک نکی جی باپاں گال کٹ دے، دسو سارا عمل ضائع ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ اس واسطے جتنیاں نیکیاں کرو، جس وقت کسے نال توکھا کر سو، کسے نال فراڈ کر سو، کسے نال بے ایمانی، او نیکیاں دے وچ انج مکس ہو سی جس طرح زہر مکس ہوندا ہے۔ ایک گلاں سمجھ آ رہی ہیں تھانوں کس طرح؟ اس واسطے کہ ہوش و واس دماغ نال بندہ کوشش کرے بے ایمانی نہ کرے، ہیرا پھیری نہ کرے، خدا دی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ اللہ کرے۔ لیکن جس وقت کوئی ارادہ جان بجھ کے بندہ ایسا کرے گا یا کرے گا، وہ زہر دی گولی دی مثال ہوگی۔ ان کے سے دی دعوت کیتی جائے، بڑے کھانے پکے ہون، اگر اس میں دستا جائے بہت بہترین کھانے ہیں، پر کسے کھانے دے اندر ایک گولی زہر دی بھی مکس کیتی ہے، وہ کوئی کھانا کھائے گا؟ پھر اسی پتہ نہیں کہ زہر کھاندے ہیں، ساری گل سمجھدے ہوئے زہر کھا جاندے ہیں، وہ زہر کھاندے ہیں، سارے اندر بیماری پیدا کردا، پھر روندے ہیں مصیبت آگئی، اے تکلیف آگئی، اے پریشانی آگئی۔ شکر کرو اسی حضور دی امت دنیا دے وچ یہ پریشانیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ کوئی سے طریقے نہ ٹال دینا، اگلے جانتے نہ دی گرفت و کسائی دی طرح بڑی سخت ہو جاسی، جیسا ایک کسائی نے اپنا دعویٰ انگلی لا کے سودا کرن دا دعویٰ کیتا تے بندہ دوسرا جہنم میں چلا گیا۔ تو دنیا دے وچ اللہ تعالیٰ اگر معافی دے دوے تو روز مرہ دیاں ساڑھے تے سختیاں تکلیفاں پریشانیاں آدیاں، کے وجہ کہ ساڑھے عمل درست نہیں۔ حضرت ابن عباس حضور دے صحابی جلیل القدر صحابی ارشاد فرماندے، میں بیٹھا رسول پاک دی بارگاہ چ ایک شخص آیا، متھا پجا خونو خون ہویا، پوچھا کیوں خونو خون ہویا ہے؟ رسول پاک کو پوچھا کیوں خونو خون ہویا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک عورت کھڑی سی ادھر میں تکدا سا، ادھر تکدیاں ٹولیاں تک آئی ایک دیوار اور درل مینوں لگی تو میرا سر پھٹ گیا۔ کیا اچھا ہو گیا، دنیا وچی انجام مل گیا، اگلے جانے دا انجام بہت سخت سی، بہت سخت سی اگلے جان۔ ایک بزرگ فرماندے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش ہویا، اللہ تعالیٰ فرمایا 10 کے گناہ کیتے، میں سارے دسدا گیا، نال دسدا گیا، نال معافی ہوندی رہی، معاف ہوندے رہے، آخر ایک گناہ تو میں چاک گیا، او نہیں دسیا۔ رب تعالیٰ فرمایا او تو کیوں نہیں دسیا جڑا تو دیکھیا سی کسے نو غلط نظر نہ، بس وہ دیکھنے نہ اتنا شرمندہ ہو بندہ کہنے لگا میں ہویا رب تعالیٰ دی بارگاہ میں نو اتنا پسینہ آیا کہ پسینے نہ منہ دا گوشت بھی میرا گر گیا۔ آج کل گرمی کہندے گرمی ہے، اتھے محشر والے دن ایسی گرمی گناہگاراں نو پے گی کہ پسینے نال گوشت بھی گر جائے گا، اتنی گرمی ہوئے گی۔ تو اے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین شخص ہوئے اللہ کے نزدیک جرا متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ تقوی اور پرہیزگار اس چیز کا نام ہے۔ دیکھو گولی کوئی نہیں کھا لگا، قیمتی گولیاں ہو سن، شفا بھی ہوئے نہیں کھا لگا کہ بیچ ایک زہر دیا، پتہ نہیں وہ پہلے نمبر تے میرے ہی نہ اسے چاہ جائے۔ کھانا بہترین لگا دس دیتا جیسی ذرا جا زہر ہے، کھانا کوئی نہیں کھاندا۔ آج کل کسی بڑے آدمی حکومت دا کوئی بڑا آدمی ہوتا کھانا آئے تو ڈاکٹر سانو پہلے بلاندے سارا چیک کر لو، مت کوئی زہر دا ٹکڑا نہ کسے رکھیا ہوئے، سمجھ گئو؟ اس وقت اتھے ڈاکٹر چیک کر دے، اتھے جڑے آندے مرشد چیک کر دے۔ وہ کھانے ڈاکٹر چیک کر دے، اتھے مرشد چیک کر دے، بھائی اپنے دل نو صاف کرو، سینے نو روشن کرو، تھوڑے سینے جڑی ہے سیاہی ہے تو دل دی صفائی کرو، کر کے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا، اساں جہان تو کی لینا سانو یار چاہیدا۔ تو اے غلامی رسول جنہاں نے مرشد دی سچی غلامی کیتی، مرشد دی تابعداری کیتی، دل دماغ انہاں دے روشن ہو گئے،
سینے انہاں دے روشن ہو گئے ائی روشنی دل دماغ دی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے گی تے جنہاں مرشد دی نافرمانی کیتی نبی پاک دی نافرمانی کیتی او پاویں پڑھے لکھے بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہون پر انہاں دی آنکھاں انہاں دے دل انہاں دے دماغ تے ایسی سیاہی دے پردے پہ کہ انہاں نوں کوئی سمجھ ہی نہیں آئے تکبر دے پردے انہاں نے غلامی نہیں کیتی اس واسطے روز محشر جیڑی بخشش ہونی ہے ساری شفاعت ہونی ہے وہ نسبت رسول دے نال ہونی ہے غلامی رسول نال ہونی ہے اس واسطے غلطیاں بھی انسان کو ہوندی ہیں لیکن تقوی اس چیز کا نام ہے کہ بچیا جائے جنہوں اسی برائی نہیں سمجھتے ایسیاں بے شمار باتاں وہ برائی وچ شامل ہو جاندیاں تو کسی نہ معاہدہ کر دینا عہد کر دینا پھر انہوں توڑ دینا اس دا کتنا دل دکھ دے انسان دا کتنا دل دکھ دے تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے اس محفل دا مقصد یہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیا نکتہ کوئی نہ کوئی بات سمجھائی جائے جس دے ذریعے تسی اپنی اصلاح کرو اور دیکھو واقعی یہ غلطیاں ساڑھے اندر پائیاں جاندیاں موجود ہیں واقعی اسی سمجھیں جی بس نماز پڑھ لیتے فارغ ہو گیا بعد جو مرضی کی تھا آج کر رہے ہیں فارغ ہو گیا آج جو نماز روزہ اسی صورت بخشائے گا تم مہربانی کرو اہل زمین پر عرش والا مہربان ہوگا تم پر کہ جنہ اللہ اور اللہ دے محبوب اور مرشد سچی غلامی کیتی ہے کام آنے والی چیز ہے بار بار ہر جمعے خطاب اسی کرتے ہیں بار بار یہی بات سمجھاندے ہیں بار بار یہی بات سمجھاندے ہیں کہ لوگو اس بات نو سمجھو کہ ہمیشہ خیال رکھو کہ کوئی ایسی جان بوجھ کے کوئی توکھا کوئی فراڈ کوئی بے ایمانی نہ ہوئے کہ جس اللہ دی بارگاہ ساڑھی گرفت ہو جائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سانو حق سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمان تو آج دا ایک چھوٹا جا بیان جڑا سمجھا ہے کہ تقوی کے چیز ہے تقوی ہے اللہ نو یاد کرو نماز روزہ احکام شریعت دی پابندی کر کے پھر اپنے نو اخلاقی روحانی جڑیاں بیماریاں کمزوریاں گناہ انہاں نو دور کرنے دا نام تقوی ہے اس میں کیا جاندہ اگر انہاں دور نہیں بندہ کردہ 100 نیکی حاصل کردہ ہے بیچ ایک گناہ کردہ ہے تو اس ڈبی دی مثال بن جاندہ ہے اس وجہ گناہ بہت جلد اثر کردہ ہے شیطان دے چاندے گمراہی اختیار کرنا وہ تے چاند ہے پچھلے جمعے بڑی تفصیل جناب آدم علیہ السلام دا واقعہ عرض کیتا سی کچھ موضوع رہندے آج خانہ کعبہ دی فضائل اور خانہ کعبہ نو قبلہ بنانا جے کافی موضوع رہندے ہیں انشاءاللہ آئندہ جدو موقع ملیا پھر نال بیان ہوندا رہے گا اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو استقامت عطا فرما